فرمایا الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو گانے ہیں گانے، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ جو نغمے ہیں، گیت ہیں، گانے ہیں کہ جن کے بغیر ہماری شادیاں مکمل نہیں ہوتی، کہ شادیوں پر ڈیک لگتے اور گانے چلتے. آقا فرما رہے ہیں یہ جو گانے ہیں یہ دلوں میں اس طرح منافقت اور کھوٹ پیدا کرتے ہیں جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے. آج کوئی شادی مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک اس میں گانے نہ ہوں. حیرت کی بات. لیکن دوسرے معنوں میں جب تک لعنت کما نہ لیں اس وقت تک شادی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ لعنت کا کام ہے گانے سننا. حضور فرماتے ہیں من جلس الی قینۃ یسمع منها، جس نے کسی گانے والی کا گانا سنا، اس کے اڈے پہ جا کے سنا یا اسے اپنی شادی پہ بلا کے سنا. جو زیادہ بے حیاء ہیں نا، بے دین، وہ ناچنے والیاں منگوا لیتے ہیں شادیوں پہ. اور ہوتا کیا کہتے ہیں کہ معزز خاندان کی شادی ہو رہی ہے، عزت کی دھجیاں اڑا رکھی ہیں اور ابھی تک معزز ہے. شادیوں پہ گانے. اور امام الانبیاء کیا فرماتے ہیں؟ یہ گانا اس طرح کھوٹ اور منافقت پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سے کھیتی اگتی. ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا یکون فی ہذہ الامت اربع فتن، فرمایا میری امت میں 4 بڑے فتنے ہوں گے، 4 بڑے فتنے جو مختلف زمانوں میں ہوں گے، اور آخری فتنہ جو میری امت کی بربادی کا سبب بن جائے گا. یہ حضور بتا رہے ہیں، ہمارے نبی فرما رہے ہیں میری امت برباد ہوگی کس فتنے سے؟ فرمایا وآخرها الغنا، میری امت کی بربادی کا آخری فتنہ گانا بجانا ہوگا. اب بتائیے وہ نادان لوگ، وہ بد نصیب لوگ جو شادیوں سے 10 دن 20 دن پہلے ڈیک لگاتے اور گانے چلانے شروع کر دیتے، شادی کے دن تک ان پر اللہ اور اس کے رسول کی کتنی لعنتیں برس چکی ہوتی اور دلوں میں کتنا کھوٹ اور منافقت پیدا ہو چکا ہوتا ہے. کہ حضور فرماتے ہیں جہاں گانے ہوں گے وہاں منافقت ہوگی. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائیوں میں خلوص نہیں رہا، دوستوں میں وفا نہیں رہی، خون سفید ہو گئے. کہتے ہیں معلوم نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا. مجھے معلوم ہے کہ کیا ہو گیا، کیونکہ 15 صدیاں پہلے ہمارے نبی ہمیں بتا کر گئے. آپ نے فرمایا جس قوم میں گانے ہوں گے اس قوم میں منافق ہوں گے. آج کہیں ساس اور بہو کے جھگڑے ہیں، کہیں بھائیوں کے جھگڑے ہیں، کہیں اڑوس پڑوس کے جھگڑے ہیں، کہیں ماں باپ اور اولاد کے جھگڑے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قلب و باطن کی دنیا مسخ ہو چکی اور بگڑ چکی اور لٹ چکی. اور سمجھاؤ تو کانوں پہ جو تک نہیں دکھتی. حضور فرماتے ہیں من جلس الی قینۃ، جس نے گانے والی کا گانا سنا. ہمارے اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی ہے جہاں بڑے امیروں وزیروں کی میٹنگیں پڑتی ہیں. یہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، 2 مہینے ہو گئے غالباً. وہاں پہ نائٹ شو ہوا جس میں ایک نچیے اور گویے کو 1 گھنٹے کے لیے بلایا گیا، 1 کروڑ روپے اسے دیا گیا. اور جو وائس چانسلر ہے نا اس یونیورسٹی کی، وہ عورت ہے. جو استانیہ وہاں پڑھاتی، استانیہ میں بتا رہا ہوں، جو پروفیسر ہیں وہاں پڑھاتی ہیں عورتیں، وہ خود اس کنجر کے ساتھ سٹیج پہ ناچ رہی ہیں. ایسے لگتا تھا یہ کوئی تعلیم گاہ نہیں ہے، کوئی یہ کلب ہے جہاں سارے اخلاق باختگی کی آگ لگائے بیٹھے ہیں. ایسے لگتا تھا یہ ٹیچریں نہیں ہیں، یہ تماشے ہیں. کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے دن کے کہ بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے؟ یہ ملک بنا کلمے کے نام پر، اس کی مٹی میں 40 لاکھ عورتوں کا سہاگ دفن ہے.
تو کیا کلمے کے نام پر اس لیے قربانیاں دی گئی تھی کہ یہاں کی تعلیم گاہیں طوائفوں کے ہاتھ سے چڑھا دی جائیں؟ علامہ اقبال اسی پر رویا تھا کہ کفر و طاغوت کے پجاریوں کی اور ان امریکہ کے پالتوؤں کی تمنا یہ ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو.